السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میری بہن، موجودہ دور کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کرنا اسلامی اصولوں کے مطابق یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور آپ یقین مانیں کہ اس حوالے سے مسلمانوں کے جو پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، وہ بالکل غیر سنجیدہ ہیں۔ مجھے آپ کے سوال سے خوشی بھی ہوئی ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کی دینی تربیت کی بہت فکر ہے۔ اگر ہر ماں، ہر باپ اس چیز کی فکر کرنے لگ جائے تو ہماری اولادیں الحاد سے، بے حیائی سے، فتنوں سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ اب رہا یہ معاملہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم، خیر اسلام میں تو اس چیز کو یعنی اس کا کوئی تصور یا کنسیپٹ نہیں ہے کہ ہم لازمی اکٹھے ہی رہیں۔ اگر ہم شروع سے دیکھیں تو ہماری اولادیں شادی کے بعد یا ہمارے اسلاف کی، اسی طرح پیغمبروں کی اولادیں علیحدہ علیحدہ ہی رہی ہیں۔ یہ موجودہ دور کے اندر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہندوؤں کے ساتھ ہم جب رہے ہیں پاکستان بننے سے پہلے تو وہ سارے اکٹھے رہا کرتے تھے، ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی یہی معاملہ ہمارے اندر آیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اکٹھے رہنا فرض ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بلکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت ساری قباحتیں بھی ہیں کہ پردہ متاثر ہوتا ہے، دیور بھی ایک گھر میں، جیٹھ بھی ایک گھر میں، اسی طرح دیگر یعنی غیر محرم بھی گھر کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ انسان پردے کے تقاضوں کو، شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ سکتا، اور خاص کر گھروں کے اندر جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، ہر بندہ کہہ رہا ہو کہ میں اس گھر کا ممبر ہوں، میں جو مرضی کرتا رہوں، کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کسی نے ڈرامے لگائے ہوئے ہیں، کسی نے فلمیں دیکھنی ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ کوئی بے نمازی ہے گھر کے اندر، اسے فکر ہی نہیں ہے، تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اچھے طریقے کے ساتھ، بجائے رشتے میں دراڑ پڑنے کے، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے شوہر سے لڑیں یا اس طرح، بالکل نہیں۔ بالکل اچھے طریقے کے ساتھ، جو ایک اچھی بیوی کا فریضہ ہے، آپ اچھے طریقے کے ساتھ اپنے شوہر سے کہیں کہ جی اولاد کے معاملے میں یعنی ہم سے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیونکہ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ماں باپ ہر بندہ جو نگران ہے اس سے اس کی نگرانی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو اولاد کے حوالے سے ہمیں بہت سنجیدہ رہنا ہوگا۔ ایک ہی گھر میں جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں ڈرامے بھی چل رہے ہوں، فلمیں بھی چل رہی ہوں، وہاں گانے بھی گائے جا رہے ہوں، شریعت کی پابندی نہ کی جا رہی ہو، تو ہماری اولادیں کل کیا یعنی سبق سیکھ کے بڑی ہوں گی۔ تو اچھے طریقے کے ساتھ ان سے یہ بات کریں کہ یا تو گھر کے اندر سے یہ بے شرمی ختم کروائی جائے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ان سے یہ تقاضا کریں کہ مجھے الگ رہائش دیں، میں سیپریٹ رہنا چاہتی ہوں تاکہ میں شریعت کے مطابق جو ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکوں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے طریقے کے ساتھ یہ مطالبہ کیا جائے تو یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ آنے والی نسلیں جب ہماری اسی طرح میوزک میں، ڈراموں، فلموں میں پلیں گی تو پھر آگے جا کے انہوں نے انتہائی معذرت کے ساتھ انہوں نے ایسے ہی بننا ہے۔ وہ کبھی بھی سیدہ فاطمہ کی سیرت لے کے آگے بڑی نہیں ہوں گی، سیدہ خدیجہ جیسی نہیں بنے گی، بلکہ وہ ڈراموں فلموں میں کام کرنے والی بے حیا خواتین کی طرف یا بے حیا اور آوارہ لڑکوں کی طرح ہی بننا وہ پسند کریں گی۔ تو ہماری اولادیں، یہ والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس طرح ہم ان کی تربیت کریں گے تو یقیناً کل وہ ویسے ہی آگے بنیں گے۔ اگر بری تربیت کریں گے، لاپرواہ رہیں گے، تو وہ ہماری بدنامی کا سبب بنیں گے، اور آخرت میں ہم بھلے ہی نمازیں پڑھ پڑھ کے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں، وہاں پر ہماری اولاد اگر نافرمان نکل آئی تو ہمیں بھی شاید وہ جہنم میں لے جائے، والعیاذ باللہ۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے نیک ہیں، اولاد سوئی بھی رہے صبح کے وقت تو ماں باپ نمازیں پڑھتے رہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے حاجی نمازی ہیں، تو یہ اولاد ہمیں لے ڈوبے گی، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ لیکن اگر ہم نے دنیا میں سختی کر کے ان کی تربیت اچھی کی، ان کو نماز کا پابند بنایا، شریعت کا پابند بنایا، تو آپ یقین مانیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد نیک نامی کا سبب بھی بنے گی اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تربیت اسلام کے اصولوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔